باقی ہے. لمبی عمر کی خواہش یہ اسے توبہ کرنے سے روک دیتی ہے اور گناہوں پر قدغن لگانے سے اسے باز رکھتی ہے. یعنی بندہ سوچتا ہے ابھی تو میری جوانی پوری باقی ہے, اگر بوڑھا ہو گیا تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کہاں بستر پہ لیٹ گیا ہوں, ابھی تو میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو وہ گناہوں کی بھٹی کے اندر تپاتے تپاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قبر کے کنارے جا کر کے پہنچ جاتا ہے. تو حضرات مکرم, اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہے تو میں نے وجہ بتا دی, گناہوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے. اب اگر بچنا چاہے تو اس کا راستہ بھی یہی ہے, بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ مجھے مرنا ہے, یہ تصور کرے مجھے قبر میں جانا ہے, یہ تصور کرے مجھے اب کی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے, اور یہ تصور کرے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں آج ہوں, ہو سکتا ہے کل نہ رہوں, کل ہوں پتہ نہیں, پرسوں تک میری زندگی میرے ساتھ میں وفا کرے نہ کرے. کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک نقشہ بنا کر کے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک چوکور بنایا, ایک مربع بنایا, اسکور بنایا, اور اس کے بیچ کے اندر انگلی رکھ کر کے بتایا کہ یہ انسان ہے, اور اس کے بعد میں ایک لکیر کھینچی جو باہر تک نکل رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی خواہشیں ہیں, اور یہ جو چوکور بنا ہوا ہے, جو ڈبہ بنا ہوا ہے, یہ جو اسکور بنا ہوا ہے, یہ چاروں طرف سے انسان کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر بعد میں بیچ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا یہ حادثات ہے. انسان کی خواہشات دور تک نکلی ہوئی ہیں, موت کے بعد تک کی خواہشات ہیں, لیکن کبھی بندہ اس آفت سے بچ گیا, اس آفت سے بچ گیا, ساری آفتوں سے بچ گیا, لیکن موت سے نہیں بچ پائے گا. خواہشات اس کی باقی رہ جائیں گی اور موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی زندگی کا کام مکمل کر دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حقیقت کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کے اندر غفلت پاتے تھے تو آ کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ موت کو یاد کرو, اس لیے کہ موت اپنے وقت مقرر پر آنے والی ہے. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, نہ ایک گھڑی وہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوا کرتی ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی پیاری مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پہ اپنا تجربہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جو غفلت میں دیکھا ہے, غفلت میں دیکھا ہے, ان میں سے 99% لوگ, 99% لوگ وہ جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں, اپنی موت اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا کرتے ہیں. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے وہ عرض کرتی ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا, میں کیا کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتی ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اب وہ عورت گئی اور اپنی موت کو یاد کرتی تھی, پھر کئی دنوں کے بعد آئی اور آ کر کے شکر ادا کرنے لگی کہ ام المومنین آپ نے بڑا اچھا راستہ بتایا, میں نے موت کو یاد کیا تو میرا دل نرم ہو گیا, میرا دل نرم ہو گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کی موت عطا فرماتا ہے, اسے شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کا ذکر ہوا, بڑا نیک آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس سے موت کا ذکر تو اس کے لیے کبھی سنا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب یہ بتا رہے ہو کہ موت کا ذکر اس سے تم نے کبھی نہیں سنا, تو تم جو بتا رہے ہو نا کہ وہ اتنا نیک ہے, جتنا تم بتا رہے وہ اتنا نیک نہیں ہے. یعنی میرے آقا نے فرمایا چاہے وہ کتنی بھی عبادت کرے لیکن جب موت کو اتنا زیادہ نہیں یاد کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ بہت زیادہ وہ نیک نہیں ہے, کیونکہ اگر زیادہ نیک ہوتا تو موت کو کثرت سے یاد کرتا. میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی رہو, جہاں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی, چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ. ایک موقع پہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے محبوب آپ فرما دو کہ بے شک
جس موت سے تم بھاگتے ہو تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ تم کو آ کر کے رہے گی اور پھر تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو چھپے اور ظاہر سب کو جاننے والا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو بندہ اپنی موت سے بھاگ تھوڑی سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو فرمان ہے وہ تو حق ہے، بندے کو موت آنا ہے۔ اب بندہ اگر اپنی موت کو یاد کرنے لگ جائے نا تو اس کی زندگی کے اندر خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے، ایسا انقلاب پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، ماہرین نے تجربہ کیا کہ دنیا میں ہر وقت کتنے لوگ مرتے ہیں، تو کہا روزانہ دن اور رات کے اندر اگر جوڑا جائے تو ہر دن اور رات کے اندر 15 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر حساب جوڑے جائیں، اگر اعداد جوڑے جائیں، اگر کوانٹٹی کی جائے تو روزانہ مرنے والوں کی تعداد 15 لاکھ ہے۔ تو جو روزانہ جب 15 لاکھ مر رہے ہیں تو ہم اور آپ پھر کہاں اسے بچنے والے ہیں؟ اور آپ اگر حساب لگائیں گے تو دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے، یعنی یہ سمجھ جائیں کہ کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہے جس سیکنڈ کے اندر کسی بندے کی موت واقع نہ ہوتی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کے بارے میں بتا دیا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ اگر 60 تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، 70 تک پہنچ گئے اس کے آگے کوئی جائے گا، 70 سے آگے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی کم ہے۔ وہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا آج جو لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر میں اپنے جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ بات کہوں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ آج ہم جو یہاں پر موجود ہیں اگر 60 70 80 سال کے بعد میں دیکھا جائے گا تو کوئی نہیں ہوگا۔ 70 80 سال یا 100 سال کے بعد اب اندازہ لگائیں، یہاں پہ کوئی امام صاحب نئے ہوں گے، یہاں کے مؤذن بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں کے خادم بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں پہ نماز پڑھنے والے بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں پہ چندہ کرنے والا بھی کوئی دوسرا ہوگا۔ یعنی 70 80 سال کے بعد میں سارا نقشہ بدل جائے گا۔ یہاں پہ جو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ رہنے والے بھی کوئی دوسرے ہوں گے۔ اور اگر 100 سال پہلے 80 سال پہلے آپ جا کے دیکھیں، کوئی اور امام تھے، کوئی اور بانگی تھے، کوئی اور خادم تھے، کوئی اور یہاں پہ کمیٹی میں تھے، کوئی اور یہاں پہ نماز پڑھنے والے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر آج جو موجود ہیں 100 سال کے بعد میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ بندہ اگر اس کو جھٹلانا چاہے تب بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی محفلوں میں لذتوں کو توڑنے والی موت کو ذکر کیا کرو، کیونکہ بندہ جب موت کو بھولتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور لذتوں کو توڑنے والی جب موت کا ذکر اس کی محفلوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا کرتا ہے، اور موت سے بچنا کسی کو نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ گھروں کے اندر حضرت ملک الموت 3 مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر مرتبہ ہر دن لوگوں کو 3 بار دیکھتے ہیں، 3 مرتبہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر والے روتے ہیں تو حضرت ملک الموت گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے، اس گھر میں جب تک ایک بھی بندہ زندہ باقی ہے جب تک تو میں آتا رہوں گا۔ یعنی بچنا کسی کو ہے نہیں، موت ہر کسی کو آ کر کے رہے گی۔ ایک آدمی نے اپنی بچی کی جب شادی کی تو شادی کے اندر اپنی بچی کو سب کچھ دے دیا، لاکھوں کا جائز اس نے اپنی بچی کو دے دیا۔ اللہ کی مرضی تھی چند دن کے بعد میں سسرال جانے کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا تو باپ نے روتے ہوئے اپنے بچی کے جنازے پہ کہا تھا بیٹی ہم نے تجھے جائز میں سب کچھ دے دیا، کفن دینا ہم بھول گئے تھے۔ تو بندہ اپنی موت کو جب بھولتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ غفلت کا شکار ہوا کرتا ہے۔ ایک بار ایک بیوہ عورت کا لڑکا مر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے جس کا اکلوتا بیٹا ہو، بیوہ عورت ہو تو اس پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ صدمے میں اتنی وہ نڈھال ہو گئی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی اگر مرا بھی ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کے پاس گئی، لوگوں نے سمجھائے نہیں مانی، ایک حکیم کے پاس گئی تو حکیم جو عقل مند تھے، بڑے دانا تھے، انہوں نے کہا ایک کام کر، تیرے بیٹے کو میں زندہ کر سکتا ہوں، بس ایک کام تو یہ کر کہ ایسے گھر سے پانی لے کر کے آ جس گھر میں کسی کا جنازہ آج تک نہیں اٹھاؤ، میں اس کے پانی پہ دم کروں گا تو اپنے بچے پہ چھڑکے گی، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ وہ پورے گاؤں میں گھوم گئی لیکن اسے کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا تھا۔ حکیم کے پاس آ کے کہنے لگی یہ تو مجھ سے نہیں ہو پایا، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، ہر گھر میں کسی کا تو انتقال ہوتا ہی ہے، کوئی خالی گھر مجھے نہیں ملا۔ تو حکیم نے کہا جب تجھے پتا چل گیا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ تو اٹھتا ہے تو تو بھی مان لے اور صبر کر لے کہ تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ بندہ اپنی موت سے جب غافل ہوتا ہے نا تب جا کر کے سارا وبال ہوتا ہے۔ ایک مزدور تھا وہ اوپر بلڈنگ سے نیچے گرا، اللہ کی مرضی تھی بچ گیا۔ دوستوں نے کہا تو بچ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے، جا مٹھائی لا کر کے کھلا۔ اب وہ مٹھائی لانے کے لیے جانے لگا، راستے میں جب روڈ پار کر رہا تھا گاڑی نے ٹکر ماری، وہ مر گیا۔
یعنی جب موت نہیں آتی ہے تو بندہ اوپر سے گر کے بھی بچ جاتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو اس کے بعد وہ پل بھر کے اندر پھر رخصت ہوتا وہ نظر آتا ہے۔ تو موت سے بچنا یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ آخر جو ہے وہ آ کر کے رہے گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے تو جب پوچھا گیا تھا آپ کے انتقال کے بعد میں، غالباً حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ دنیا میں اتنی لمبی عمر پائے، 950 سال تب تبلیغ کرتے رہے، 1000 سال سے زیادہ عمر پائے، تو یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ کہا کہ بس یہ سمجھ لو میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسے ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل کر کے باہر آ گیا ہوں۔ جو 1000 سال تک دنیا میں رہے اس کو جب یہ لگتا ہے تو یہ ہماری 50 سال کی زندگی یہ کتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا، امام غزالی نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اپنی مٹھی کے اندر رائی کے دانے لو، ایک مٹھی میں رائی کے دانے کتنے آئیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں، ہزاروں رائی کے دانے آ جائیں گے مٹھی کے اندر۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب ایک مٹھی میں رائی کے دانے ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں تو اگر پورا شہر بھر کے رائی کے دانے ہوں، پورا شہر نہیں، پوری دنیا بھر کے رائی کے دانے ہوں، پوری دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے لے کے آسمان تک رائی کے دانے بھر دیے جائیں، کوئی کوانٹٹی کر پائے گا؟ کوئی ان کو گن پائے گا؟ سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا 1000 سال میں ایک رائی کا دانہ اٹھا کے لے کے جائے، پھر 1000 سال کے بعد میں آئے ایک دانہ اٹھا کے لے کے جائے، تو بتاؤ یہ دانے کب ختم ہوں گے؟ کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے۔ فرماتے گزر تو جائیں گے لیکن ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ضرور ہوں گے۔ پوری دنیا اگر رائی کے دانوں سے بھر جائے، 1000 سال کے بعد میں چڑیا ایک دانہ اٹھائے تب بھی وہ دانے ختم ہونے ہیں، لیکن آخرت کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں، آخرت کو تو کبھی نہیں ختم ہونا ہے۔ تو جب دنیا اتنی اگر کشادہ ہو جائے تب ختم ہو جاتی ہے اور وہ آخرت پھر بھی نہیں ختم ہوتی، تو بندہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کتنے افسوس اور کتنے تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم